ڈاکٹر ذاکر نائک کے لاہور کے دورے کے دوران بادشاہی مسجد میں ہونے والے خطبات اور سوال و جواب کی نشستوں کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکی ہیں، جنہوں نے عوام میں بے حد مقبولیت حاصل کی ہے۔ ان ویڈیوز میں آپ ان کے انتہائی مدلل جوابات اور سامعین کے متنوع سوالات کو دیکھ سکتے ہیں، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے علمی مقام اور دعوتی انداز کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ خطبات کے دوران سامعین کی جانب سے جوش و خروش کے ساتھ سوالات پوچھے گئے اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہر سوال کا جواب دلیل کے ساتھ دیا۔ یہ ویڈیوز نہ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی علمی گہرائی اور دعوتی حکمت عملی کو نمایاں کرتی ہیں، بلکہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو اسلام کے حقیقی پیغام سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس دوران سوالات جو بہت زیادہ وائرل ہوئے، ان میں سر فہرست ایک عیسائی پادری کا ڈاکٹر ذاکر نائک کو مناظرے کا چیلنج دینا اور اس کے متعلق بحث و مباحثہ ہے۔ میرا نام پادری سیمسن جون ہے اور میرا تعلق CDA سے ہے، کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی سے، اور میں کرسچن اپولوجسٹ بھی ہوں۔ اور آپ نے گزشتہ روز کراچی میں پوری مسیحیت جو پاکستانی مسیحیت ہے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے چیلنج کو ہم نے قبول کیا ہے، اور ہم 20,000 بندوں کو پیش کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، وہ اس مناظرے میں پریزنٹ ہوں گے۔ آپ مجھے یہ بولیے کون سا آپ کا ڈیبیٹر 30,000 لوگ کو اپنے واحد لیکچر کے لیے جمع کر سکتا ہے؟ نام کیا اس کا؟ اور فوٹو دو مجھے۔ کون سا آپ کا ڈیبیٹر ہے؟ میں جانتا ہوں دنیا میں سینکڑوں کرسچن ہیں جو لاکھ سے زیادہ اکٹھا کر سکتے۔ بینی ہن، مورس ریلو، جمی سوگیٹ، یہ سب نام ہیں۔ آپ کا کون سا آدمی ہے جو 30,000 اکٹھا کر سکتا ہے؟ نام کیا اس کو، اور ثبوت پیش کرو۔ آپ نے جو سوال کیا اس کا پہلا سوال کو تو جواب دے دیا، آپ ثبوت پیش کرو۔ چرچ کی بات مت کرو، کون سے آڈیٹوریم میں، کون سے اسٹیڈیم میں، کون سے میدان میں تقریر کیے؟ چرچ میں کیے۔ کیا اس سے معلوم پڑتا آپ ڈیبیٹ کے لائق نہیں؟ پھر بھی ڈیبیٹ کرنا چاہتے؟ میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ملیشیا میں آؤ تم سے ڈیبیٹ کریں گے، ہندوستان میں آؤ ڈیبیٹ کریں گے۔ کب آنے کو تیار ہے بولو؟ ملیشیا آؤ۔ لیکن میرے اسٹوڈنٹ، میرا بیٹا کو چھوڑو، بیٹا نہیں، میرا اسٹوڈنٹ، میرے سینکڑوں اسٹوڈنٹ ہیں، آپ سے ڈیبیٹ کر کے آپ کو ایک دم ایک فتح مل جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کب آتے ملیشیا؟ آپ ہائر کرو اسٹیڈیم ملیشیا میں، سیمسنگ۔ افسوس کی بات، اس سے معلوم پڑتا ہے آپ کا ذہن کیا ہے۔ آپ نے سنیے آپ کا وقت ختم ہو گیا ابھی۔ اسی طرح ایک ملحد کی گفتگو بھی موضوع بحث بنی رہی، جس کا کہنا تھا کہ وہ 4 سال سے دین سے دور ہے اور سب اچھا چل رہا ہے، میں اب دین پر عمل کیوں کروں؟ میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا، میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں۔ جب میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے؟ بھائی صاحب ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں، کئی شخص ہے۔ اچھا ہونا کس کے معیار سے؟ آپ کے معیار سے۔ ہمیں اچھا ہونا چاہیے خالق کے معیار سے۔ خالق کا معیار کیا ہے؟ اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالحات کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بھائی صاحب کا سوال ہے، لاجیکل جواب دو کہ میں 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، بہت خوش ہوں، جو چیز لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں۔ تو آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہے، وہ میری خوشی کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کو آپ نے صحیح راستے پہ لے کے آیا آپ کے 4 سال میں؟ کتنے لوگ آپ کو مانتے؟ بولیے مجھے۔ واجد بھائی کدھر ہے؟ واجد بھائی جی سر۔ ہاں، کتنے لوگ آپ کو مانتے 4 سال میں؟ 5,000 10,000 کتنے لوگ ماننے لگے آپ کو؟ سر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میری پرسنل لائف پر، نہ میری
जो है एक इज्तमाही जो मेरी ज़िंदगी है मुआशरे में, कि मेरे ऊपर कितने लोग मानते हैं या मुझे कितने लोग अच्छा समझते हैं, ये है कि जो एक ज़ाब्ता सेट किया हुआ है सोसाइटी की जानिब से, और एक अकल के जो तकाज़े हैं, यानी एक अकलियत का तकाज़ा है कि मेरा मुआशरे में एक अच्छे इंसान का कैसे रोल हो सकता है, और या मेरा इंडिविजुअल का एक मुआशरे में अच्छा रोल कैसे हो सकता है, तो उस तरह मेरा एक अच्छा रोल है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई एक ऐसा रैशनल कोई अप्रोच हो, रैशनल एविडेंस हो, रैशनल आंसर हो, जिसकी वजह से मुझे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से, अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है पहले दुनिया लोग समझते चपटी है, सैकड़ों साल हजारों साल पहले लोग समझते थे दुनिया चपटी है। हर इंसान अपने दिमाग से समझता है वो सही है, वो चोर भी अपने दिमाग से सही है समझता है। वो चोर जो चोरी करता है, जो चोर चोरी करता है वो अपने दिमाग से सही समझता है। आप मुझे एक पॉइंट बताओ, एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, करोड़ों रुपये लोग की चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा। एक, चलो भाई साहब वाजिद में जवाब दो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूं, करोड़ों रुपये चोरी करता हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। जी सर, उसकी वजह यह है कि आप अगर चोर हैं और चोरी करते हैं तो आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मंफी असरात पड़ रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या समझते हैं, मैं तो खुश हूं ना, चोरी करके रोज रोज खरीदता हूं। मुझे क्या, आपको जब मेरे की जरूरत, आप थोड़ी देर पहले पूछे, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या मेरे में, मैं खुश हूं। उसी तरीके से आप लॉजिक पे बात करो, लोग क्या सोचते बात मत करो। मैं तो ये पूछता हूं, आप मुझे मंतिक से, लॉजिक से एक पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। जबकि भारत से आए एक हिंदू की गुफ्तगू भी वायरल है, जिसमें इसका कहना था कि मेरा नाम है संदीप यादव, आई एम फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद। माय क्वेश्चन इज, हिंदुइज्म हैज गिवन टू दिस वर्ल्ड yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से, और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए। इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है, जवाब दूंगा। आपके इस हिंदुइज्म में योगा दिया बराबर? Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो सही है। हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए। और अब देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते। आज की साइंस कहती है कि आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है, सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है। आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए। तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है। और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है। सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते। तो हम क्या करते, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते सुभान बिन आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार।
آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو کئی لوگ کو سائنس ہوتے ہیں. سائنس مطلب ہمارے جو چہرے کے اندر جو ہے سائنسز ہے, میگزیلری سائنس, اسمال سائنس. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ڈرین ہو جاتے ہیں. جبکہ اس دوران کچھ خوش نصیب افراد نے کلمہ پڑھ کر اسلام بھی قبول کیا. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمد محمدن رسول اللہ. رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بندے اور رسول ہے. اور رسول ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گئے. تکبیر تکبیر تکبیر. اسی طرح ایک عیسائی نے جب قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ کر کے سوال کیا تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوری گرفت کی, جس نے حاضرین کے دل مو لیے. My name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is call center agent. کیا آپ نان مسلم ہیں؟ Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. Go ahead. Okay. So my question is کہ سورہ التوبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 31 کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیخ کو اللہ کے سوا اور مسیح کے سوا خدا بنا لیا. آپ نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں لکھا ہے. آپ نے بالکل غلط کہا اور مجھے 100% صحیح تھا. آپ نے غلط کہا, میں چیک کر رہا تھا. آپ نے بالکل غلط ترجمہ کہا. منگنی میں کروں گا پھر اردو میں کہوں گا. بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31 کہا, they take their priest and the anchorage to be the lords in derogation of Allah and they take as their Lord Christ the son of Mary. یعنی انہوں اپنے پریسٹ اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا خدا مانتے ہیں. جی آپ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ, آپ نے غلط ترجمہ کیا. جی ٹھیک ہے. آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں. کتنا بڑی غلطی کی آپ نے. جی یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا. آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا. کتنی بڑی غلطی. اگر آپ انجانے میں کیے تو آپ کو معاف ہے, جان بوجھ کے کیے تو شیطانی ہے. نہیں, جان بوجھ کے نہیں کیے, اللہ معاف کرے. تو معاف کیا آپ کو. میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے آپ نے اگر غلطی سے کی تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. آئی لو یو ڈاکٹر صاحب. آئی لو یو ٹو. ایک موقع پر اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب ایک ٹی وی چینل کی کیمرہ کرین کیمروں کے سامنے آ گئی, جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوری طور پر ٹوکا اور کہا, میں کہوں گا کہ جمی چپالے کو آگے نہیں آنا چاہیے. کہ جمی چپالے آپ لوگ ایکسپرٹ ہے, پیچھے لے کے جاؤ. آپ پورے کیمرہ کو کاٹ رہے آگے. یہ بیسک چیز پتا نہیں آپ کو. کبھی بھی سینٹر لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. یہ بیسک ہے. کبھی بھی آپ کا کیمرہ سینٹر لائن پہ کراس نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنے فائدے کے لیے باقی 10 کیمرہ کو کراس کرا رہے. آپ کا ٹیم ورک ہونا چاہیے نا. ایک دائی کو پتا ہونا چاہیے کہ دعوت جب کروڑوں تک جا رہی ہے اس کو بیسک میڈیا کا پتا ہونا چاہیے. آپ سوچ سکتے کروڑوں لوگ دیکھ رہے, یہ بھائی صاحب اپنے ایک شاٹ کے لیے 10 کیمرہ کو خراب کر رہا ہے. بحیثیت مجموعی ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ لاہور بہت کامیاب رہا اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی.